الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت ہمارے سامنے یہ ایک کتاب ہے عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال۔ عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، یہ کتاب پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی، اور اس میں ہم لوگ، جیسا کہ رات میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ ہمیں اس وقت ایک چیپٹر یہ پڑھنا ہے کہ صحابہ کرام کا، تابعین کا، جس کو ہم سلف کہتے ہیں، ان لوگوں کا موقف، اسٹینڈ، رویہ، بیہیویئر بدعتیوں کے ساتھ کیسا رہتا تھا۔ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعت عملی بدعت اور دوسری بدعت اعتقادی بدعت۔ عملی بدعت، اعتقادی بدعت۔ عملی بدعت یعنی وہ بدعت جو عمل میں ہو، اور اعتقادی بدعت کا مطلب ہے وہ بدعت جو عقیدے میں ہو، عقیدے میں جو بدعت ہو۔ عقیدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ایسے ہی یوم آخرت پر ایمان، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایمانیات۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بہت سارے عقیدے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، قرآن کریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی امت کے جو علماء ہیں، مثال کے طور پر جن کو ہم اولو الامر کہتے ہیں، اولو الامر پہ اندر مسلمانوں کے حکمران بھی آتے ہیں اور علماء بھی آتے ہیں، العلماء والامراء۔ تو ان دونوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہم ان کو کیا سمجھیں، کیسے ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ جو عمل کی بدعت ہوتی ہے وہ بدعت تو ہے، بدعت ہے، قابل مذمت ہے، یعنی وہ بری چیز ہے، اور اس سے بھی ہمیں بچنا ضروری ہے، لیکن وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان اور عقیدہ ڈیمیج ہو جائے۔ بدعت ہے وہ عمل کی، گناہ کا کام ہے، معصیت کا کام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن اس سے جو ایفیکٹ ہوگا وہ ایفیکٹ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے، ہمارا عمل ضائع ہو جائے، یا کم از کم ہمارا دین جو ہے، عقیدہ، وہ خطرے میں پڑ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور دوسری جو قسم ہے اعتقادی بدعت، عقیدے کی بدعت، اس بدعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں انسان پڑا تو کم سے کم اس کا عقیدہ خطرے میں ہے، نہیں تو اس کا عقیدہ برباد ہے، ایمان ضائع ہے۔ پہلے کی مثال جو عمل کی بدعت ہے، عمل کی بدعت جیسے کل مثال آئی تھی کہ کوئی آدمی زبان سے نیت کرے، زبان سے نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز کی فلاں امام کے پیچھے، ہے کہ نہیں، ظہر کی نماز وغیرہ۔ یا کوئی آدمی کہے کہ میں نیت کرتا ہوں روزے کی، جیسا کہ لوگ عربی میں کرتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ، بہت سارے ہمارے بھائی، میں نیت کرتا ہوں کہ میں کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، یا نویت ان اطوف، میں طواف کرنے کی نیت زبان سے نیت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ عمل کی بدعت ہے۔ یا ایسے مثال کے طور پر کوئی آدمی اذان شروع کرنے سے پہلے درود پڑھے، اللہ اکبر بولنے سے پہلے اللہم صلی علی محمد، یا جو بھی درود کی کوئی بھی چیز پڑھے وغیرہ، ایسی جو یہ سب بدعتیں کیا ہیں؟ یہ سب بدعتیں عمل کی بدعتیں ہیں۔ یا ایسے ہی مثال کے طور پر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جشن مناتا ہو۔ اب اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل ہے، اگر آدمی جسٹ پیدائش کے دن خوشی مناتا ہو، جشن مناتا ہو، لائٹنگ کرتا ہو، تو یہ عملی بدعت ہے۔ لیکن اگر میلاد کے اندر اس سے آگے بڑھ کر کے کچھ اور عقیدہ رکھتا ہے، جیسے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں جیسے پہلے زندہ تھے، اور ہمارے گھر میں آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ عقیدے کی بدعت بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ایک بار مر گیا، جس کی موت ہو گئی، اب وہ یوم القیامت تبعثون، ثم انکم یوم القیامت
تبعثون ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم بعد یوم القیامت تبعثون۔ اللہ نے فرمایا تم لوگ زندگی جینے کے بعد مر جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو آدمی دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا؟ قیامت کے دن۔ اب اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں فلاں آدمی چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو کہ وہ زندہ ہو کر کے اور ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، اور ایک ہی ساتھ میں میرے یہاں بھی آ رہے ہیں، آپ کے یہاں بھی آ رہے ہیں، آپ کے یہاں بھی آ رہے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں وہ بریلوی بھائی خاص طور پر وہ اپنے گھروں کے اوپر کھڑکیوں پہ جھنڈی لگاتے ہیں، جھنڈا لگاتے ہیں یا لائٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے وہ اپنے محبوب کو پہچانیں گے، اپنے چاہنے والوں کو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اب یہ عقیدہ پھر کفر ایمان میں چلا جائے، عقیدے میں چلا جائے گا، یہ بدعت عقیدے میں چلی جائے گی۔ لیکن اگر اتنا عقیدہ اتنا کسی آدمی کے ہاں ہے کہ وہ پیدائش کا جیسے برتھ ڈے اپنے بچے کا مناتا ہے وہ بھی بدعت ہے، اور ایسے ہی برتھ ڈے اللہ کے نبی کا مناتا ہے تو وہ بھی بدعت ہے، لیکن وہ عمل کی بدعت ہے۔ لیکن اگر آگے بڑھتا ہے یہ سب بھی ہے اس کے یہاں تو پھر وہ بدعتیں عقیدے میں چلی جائیں گی۔ تو یہ عمل کی بدعت ہے۔ اور عقیدے کی بدعت کیا ہے؟ جیسے یہی بات ہو گئی لاش والی مثال کہ اللہ کے نبی کے بارے میں عقیدہ رکھے کوئی آدمی کہ آپ کی موت نہیں ہوئی ہے، آپ زندہ ہیں اور آپ جو ہے وہ آتے ہیں اپنی پیدائش والے دن۔ یا جیسے بعض لوگوں نے یہ عقیدہ لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے ہی زندہ ہیں جیسے زندگی میں آپ زندہ تھے، عام لائف آپ کی زندگی ہے، قبر میں بھی آپ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے آپ دنیا میں زندہ تھے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ کی زوجات، آپ کی بیویاں امہات المومنین نعوذ باللہ، وہ آپ کی قبر میں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے صحبت کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی وفات پا چکی ہیں، تو آج تو نہیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات زندہ تھیں تب یہ عقیدہ اگر کوئی رکھتا رہا ہو تو یہ عقیدہ بھی بہت خطرناک عقیدہ ہے۔ اچھا، ایسے ہی عقیدے کی بدعتوں کی تو اتنی ڈیٹیل ہے کہ پوچھو مت۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کی صفات کی تعویل کرنا ہے نا، اس کو ثابت کرنے کے بجائے اس کا انکار کر دینا، اس کو کہتے ہیں تعطیل کرنا۔ تعطیل یعنی انکار۔ کیسے ہم مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہاتھ ہے؟ ہاتھ کو مانیں گے تو ہمارے پاس بھی ہاتھ ہے، مشابہت آئے گی، اس لیے بات ثابت ہی مت کرو۔ ایک طبقہ ہے جو عقیدے کے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایک الگ طریقہ چلتا ہے، انکار نہیں کرتا ہے، لیکن جو کرتا ہے وہ جو کچھ کرتا ہے وہ انکار کے درجے میں ہے۔ وہ تفویض کرتا ہے۔ تفویض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ید ہے، اللہ تعالیٰ کو عین ہے، لیکن وہ عین بولتا ہے، ید کو ید بولتا ہے، اس کی میننگ بولتا ہے اللہ جانتا ہے، اس کی میننگ کو ثابت نہیں کرتا۔ بولا اس کی میننگ کیا ہے، اس کی اللہ کے حوالے، اس کی میننگ کیا نہیں معلوم۔ تو اب سوال ہے کہ قرآن میں اللہ نے عربی زبان میں قرآن اتارا ہے، کیوں اتارا ہے؟ تاکہ سب کو سمجھ میں آئے عربوں کو۔ تو سمجھنے کے لیے تو ید کا معنی عرب لوگ نہیں جانتے ہیں کیا؟ جانتے ہیں۔ عین کا معنی جانتے ہیں، آنکھ ہوتا ہے، ید کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ نہیں اس کا میننگ ہم ثابت نہیں کریں گے اللہ کے حوالے، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی اس صفت کا انکار ہی کرنا، لیکن انڈائریکٹ انکار کرنا ہے۔ ایسے کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، مانتا ہوں، لیکن وہ ہاتھ ہمارے ہاتھ کے جیسا ہے، تشبیہ ہے، یہ بھی عقیدے کی بدعت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے میرے ہاتھ کی طرح نہیں ہے لیکن ایسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کوئی کیفیت بیان کرے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی جو ہے وہ تکییف یعنی کیفیت بیان کرنا، یہ بھی عقیدے کی بدعت ہے۔ یا ایسی مثال کے طور پر کوئی تحریف کرے، تحریف کرنا، جو تعویل ہم نے کہا وہی معنی تحریف کا بھی ہے۔ تحریف کا مطلب اس کو موڑنا، گھمانا پھرانا، جیسے کل بات آئی ید کو معنی قدرت کے لینا ہے نا، ید کے معنی قدرت کے لینا۔ یا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے کا معنی اللہ کی رحمت کا آنا لینا۔ غضب، غصے کا معنی غصہ ثابت نہ کرے بلکہ غصے کا معنی کیا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا، سزا دے گا۔ غصہ کیسے مان لیں؟ غصہ تو ہم بندوں کو بھی آتا ہے، تو ہم کو آتا ہے غصہ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ کیسے مان لیں؟ پھر تو مشابہت لازم آ جائے گی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مثال ہیں عقیدے کی بدعات کی۔ اب یہ جتنے بھی قسمیں ہو سکتی ہیں سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے عقیدے کی بدعتوں میں یہ سب بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام کی توہین کرنا، انبیاء اللہ کے نبی کے علاوہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنا، ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ان کی شان کے خلاف ہیں، یہ سب بھی
عقیدے کو خلل پیدا کرنے والی بدعتیں ہیں۔ صحابہ کرام کی تنقیص کرنا، ان کی برائی کرنا، ان پر الزام لگانا کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، تو پھر ہم کو یہ باتیں کہنے کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے؟ ہماری زبان بند ہونی چاہیے۔ یا ایسے ہی تکفیر کا عقیدہ رکھنا، تکفیر یعنی کسی کو کافر قرار دینے کا عقیدہ رکھنا۔ تکفیر گناہ کبیرہ کی وجہ سے کسی کو کافر کہنا۔ ایک آدمی نے زناکاری کی، وہ کافر ہو گیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ زناکاری گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، بڑا گناہ ضرور ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ اس کا ایمان کم ہو جائے گا، اس کے ایمان میں کمی ضرور آ جائے گی لیکن ایمان ختم نہیں ہو جائے گا۔ وہ اپنے گناہ کی سزا پائے گا، اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اپنی طرف سے تو ٹھیک، سفارشوں کی سفارش سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو ٹھیک، اور نہیں تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا اس کی، اور سزا دے کر کے پھر اس کو نکال کے جنت میں داخل کرے گا اس کو، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، آخرت میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں کہا جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو یہ تکفیر کا عقیدہ ہے، اور یہ بھی عقیدے کی بدعت ہے یہ۔ اور یہ مسئلہ سب سے زیادہ کہاں چلا؟ وہی اولو الامر کے بارے میں یہ مسئلہ پوری امت کے اندر لوگوں نے چلایا، علماء اور عمراء دونوں کے بارے میں۔ زیادہ عمراء کے بارے میں چلا اور علماء کے بارے میں بھی چلا، لیکن عمراء کے بارے میں زیادہ چلا۔ اب مسلمانوں کا امیر ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، ولی امر ہے، خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، گناہ کبیرہ ہوا تو کہا یہ سب کافر ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرو، جھنڈا اٹھاؤ، اس کی گدی سے اس کو ہٹاؤ، بغاوت کرو، اور اس کو ہٹا کر کے ہم یا فلاں کو ہم اس کی جگہ پر بنائیں گے۔ یہ دیکھو یہ شراب پی رہا ہے، یہ دیکھو یہ نماز کو لیٹ کر رہا ہے، مثال کے طور پر۔ یہ سب چیزیں بہت تفصیل سے آئیں گی، وہ شخصیات بھی کافی ہیں جن لوگوں نے یہ سب سارے پروپیگنڈے پھیلائے۔ لیکن ہم یہ شروع میں اس لیے داخل ہو گئے کہ یہ بدعت کی دونوں قسمیں کلیئر ہو جائیں، ایک بدعت عملی اور ایک بدعت اعتقادی۔ اب ہم جو پڑھنے جا رہے تھے اس لیے میں نے شروع کیا، کتاب لمبی ہے، ہمارے سامنے کتاب کے صفحہ نمبر 229 کے اوپر ایک چیپٹر ہے، وہ یہ ہے بدعت، اہل بدعت جو ہے نا، بدعت کرنے والے، ان بدعتیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رہن سہن کرنا، یعنی ان کے ساتھ رہن کرنا، ساتھ میں جان، اور ایسے ان کے ساتھ حتیٰ کہ چلنا پھرنا، اس بارے میں تنبیہ، یعنی اس بارے میں ڈرانا۔ سلف صالحین کتنا ڈراتے تھے، کتنا ڈرتے تھے، کتنا بچتے تھے۔ جو باتیں آپ اس کے یہاں پڑھیں گے اس کتاب کے اندر، آپ پڑھ کر کے حیران ہو جائیں گے کہ وہ سلام نہیں کرتے تھے، سفر میں ساتھ میں نہیں جاتے تھے، ساتھ میں بیٹھتے نہیں تھے۔ تو یہ جو سلف صالحین کی بات آ رہی ہے، یہ بات بدعت کی پہلی قسم سے تعلق نہیں رکھتی ہے، یہ چیز بدعت کی دوسری قسم سے تعلق رکھتی ہے، عقیدے کی بدعت سے تعلق رکھتی ہے، اعتقاد کی بدعت سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی وہ بدعتی جن کے یہاں عقیدے کی بدعتیں تھیں، ان لوگوں سے ہمارے اسلاف کا رویہ یہ تھا۔ باقی عمل کی جو بدعت ہے، بلا شبہ وہ بدعت مذموم ہے، اس سے نفرت ہونی چاہیے ایک مومن کو، لیکن اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک آدمی زبان سے نیت کرتا ہے، غلط کر رہا ہے، بدعت ہے وہ، لیکن اس سے بائیکاٹ نہیں کریں گے کہ اسے سلام نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ چلنا پھرنا نہیں ہے، اس کے ساتھ سفر نہیں کرنا ہے، یہ رویہ، یہ بیہیویئر اس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ وہ عمل کی بدعت ہے بری چیز، بلا شبہ بدعت ہے، لیکن وہ عمل سے تعلق رکھتی ہے، تو وہ اتنی سنگین نہیں جتنی یہ سنگین ہے، خطرناک ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ ہم اٹھیں گے، بیٹھیں گے، چلیں گے، پھریں گے، اور سمجھائیں گے بھی اس کو سمجھائیں گے بھی۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھداری دے دے۔ تو یہ جو باتیں آ رہی ہیں، ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، یہ باتیں عقیدے کی بدعت کرنے والوں کے بارے میں ہیں، عقیدے کے بدعتیوں کے بارے میں ہیں یہ باتیں۔ اس سلسلے میں میں ایک دم ایک طرف سے نہیں پورا پڑھوں گا، اس میں سے بیچ بیچ میں کچھ چیزیں ہم پڑھیں گے جو زیادہ اہم اقوال ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہیں جائیں گے، ہم خالی ان کی قول کو پڑھیں گے، کس امام نے، کس صحابی نے، کس تابعی نے، کس امام نے وہ بات کہی، اور اس کا ترجمہ کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ ایسے بھی ہم پڑھ لیں گے تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں نام لینا بہتر ہے وہ ہے حضرت فضیل بن عیاض کا۔ یہ نام ایسا ہے جس کو تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں۔ فضیل بن عیاض امت کے صالحین میں سے ہیں یہ، ہے نا، اور خیر ان کی زندگی کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہیں کہ پہلے وہ مطلب ان کے حالات اچھے نہیں تھے، ڈکیتی وغیرہ کرتے تھے وغیرہ، بعد میں ان کو اللہ نے توبے کی توفیق عطا فرمائی، خیر وہ بیان کرتے ہیں۔
اور ان ساری باتوں کے حوالے موجود ہے، کہاں کہاں سے سارے اقوال ہیں، حلیۃ الاولیاء وغیرہ میں اور شرح اصول اعتقادی اہل سنہ کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں من جلس مع صاحب بدعۃ فاحذرہ۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ کروں زیادہ بہتر ہے نا، عربی زیادہ پڑھیں گے تو ٹائم جائے گا۔ جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھے اس سے بچ کر رہو۔ بدعتی سے تو بچ کر رہو ہی، جو بدعتی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا اس سے بھی بچ کر کے رہو۔ اور ابھی آپ ذکر کر رہے تھے تو جو سیریز ہے وہ جو وہاں بمبئی میں پڑھی گئی ہے، آپ لوگ صوبائی جمعیت والی چینل سے اگر چاہیں تو اس سے رابطے میں آ سکتے ہیں، اور وہ پارٹ وائز ایک سے لے کر کے ہے نا، وہ 100-150 پارٹ ہے، اسے اگر آپ تھوڑا سا وقت نکال کر کے سنیں تو پوری کتاب جو ہے نا جدید مناہج کی الحمدللہ پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کیونکہ ہم اب یہاں تو مختصر میں بھی مطلب کتنا ہی مختصر کریں گے تو ساری باتیں نہیں ہو سکتی۔ کیا کہتے ہیں؟ جو بدعتی کے ساتھ بیٹھے اس سے بچ کر رہو۔ جو بدعتی کے ساتھ بیٹھے گا اسے حکمت نہیں ملے گی۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حکمت کہا گیا ہے۔ قرآن کی آیت میں ہے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، جس کا مشن جو کچھ ہے، کئی ایک مشن ہے، تزکیہ کرنا ہے، تعلیم دینا ہے نا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے تلاوت کر کے سنانا ہے۔ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ حکمت، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ کتاب قرآن ہے اور حکمت سنت ہے۔ تو اب جو بدعتیوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، ان کے ساتھ بود و باش کرے گا، اس کو سنت کہاں سے ملے گی؟ اس کو بدعت ملے گی۔ جب سورس بدعت کا ہے تو اسے سنت کہاں سے مل سکتی ہے؟ ایسے کیا کہتے ہیں؟ اور میں چاہتا ہوں کہ میرے، اور غور سے سنیے کیا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اور بدعتی کے درمیان ایک لوہے کا قلعہ حائل ہو جائے۔ ایک فولاد کا لوہے کا قلعہ، فورٹ ہوتا ہے نا، فورٹ، قلعہ، کہتے ہیں میرے اور بدعتی کے درمیان ایک لوہے کا قلعہ حائل ہو جائے، مجھے یہودی اور نصرانی کے پاس کھانا بدعتی کے پاس کھانے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر میں کسی یہودی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤں، کسی نصرانی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤں، تو یہ مجھے زیادہ عزیز ہے، محبوب ہے، اس بات کے مقابل کہ میں کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤں، پانی پیوں۔ آپ سوچیں گے اتنا مطلب بدعتی اتنا مذموم ہے کہ یہودی اور عیسائی سے بھی برا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ یہودیت عیسائیت تو الگ دھرم ہے۔ میں یہودی کے ساتھ بیٹھوں گا تو مجھے معلوم ہے کہ یہودی ہے، اور بدعتی اور اس کے ساتھ بیٹھوں گا عیسائی کے ساتھ مجھے معلوم ہے کہ عیسائی ہے۔ میں پہلے ہی سے مجھے معلوم ہے کہ ان دونوں کے الگ دھرم ہیں، ان کا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن بدعتی کی مشکل کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ بدعتی کی مشکل یہ ہے کہ اس بدعت کو دین اسلام سمجھ کر کے وہ کرتا ہے۔ بدعت کس سے؟ بدعت کو دین اسلام سمجھ کر کے کرتا ہے، وہ نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے۔ تو ایک شخص اسلام کا نام لیوا ہو، قرآن پڑھتا ہو، سنت پڑھتا ہو، نماز میں آتا ہو، اور اس کے یہاں بدعت عقیدے کی موجود ہو، میرے ساتھ اگر وہ بیٹھے گا، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، پانی پیوں گا، گپ شپ کروں گا، بات چیت کروں گا، نہ جانے کون سی بدعت وہ بول دے گا، بتا دے گا، میرے کان کے ذریعے سے میرے دل میں پہنچ جائے گی، اور پھر میرے دل کے اندر ایک بدعت داخل ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے انحراف اور گمراہی کے راستے پر میں چل پڑوں گا۔ اس لیے فضیل بن عیاض جیسی شخصیت، اب آج سوچئے فضیل اتنی بڑی شخصیت ہے یہ، اگر وہ بدعتیوں سے اتنا گھبراتے تھے، بچتے تھے، دور رہتے تھے، اور مثال دے کے کہتے ہیں کہ یہودی عیسائی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا پینا مجھے گوارا ہے، لیکن کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا گوارا، یہ کون سی بدعتی لوگ ہیں؟ وہی عقیدے کی بدعتی لوگ ہیں۔ خارجیت کا کوئی نظریہ رکھتا ہے، کوئی رافضیت کا نظریہ رکھتا ہے، کوئی صوفیت کا نظریہ رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا ذہن خراب ہو جائے گا۔ ایسے کتنے واقعات ہیں کہ ہم جانتے ہیں بہت سارے عزیزوں کو، ساتھیوں کو، نوجوانوں کو، کہ وہ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے 2 مہینہ 4 مہینہ، دھیرے دھیرے انہی کی زبان بولنے لگے، انہی کی زبان بولنے لگے، وہی لب و لہجہ، اسی طرح کا اعتراض، اسی طرح کا شبہہ۔ اس لیے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لأن آکل عند الیہودی والنصرانی احب الی من ان آکل عند صاحب بدعہ، میں یہودی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں، عیسائی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں،
مجھے اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤں۔ کھانا کھانے میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ لگتا ہے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے کہ نہیں؟ آپ سوچئے کہ آدھا گھنٹہ بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں تھا جس کے یہاں عقیدے کی بدعت پائی جاتی ہے۔ کتنا چوکنا رہتے تھے۔ ہم یہ بھی غور کریں گے کہ یہ ہمارے اسلاف تھے اور ہمارا رویہ ایسے بہت سارے عقیدے کی بدعتیوں کے ساتھ کیسا ہے، ہم کتنا ان کے ساتھ تال میل رکھتے ہیں۔ ہاں ہاں نہیں سمجھے، یہ تو ہمارے اسلاف ہیں، انہوں نے دین کو کیسے سمجھا ہے اسی طرح سمجھنا ہے نا۔ بدعت کی مذمت قرآن میں ہے، بدعت کی مذمت حدیثوں میں ہے، اس بدعت کی مذمت، اس سے نفرت پریکٹیکل میں ہمیں کہاں ملے گی؟ یہی ہمارے اسلاف ہیں۔ ابھی آپ نے واحد کو سنا ہے، ابھی سینکڑوں باقی ہیں، آگے آ رہے ہیں نام، کیوں جلدی کر رہے ہیں؟ ہاں بہت ساری تفصیلات ہیں نا، آ رہی ہے بات، وہ بھی بات آ رہی ہے، وہ بھی بات آ رہی ہے۔ حکومتوں کی جو باتیں ہیں نا، حکومتوں کی باتیں، دیکھیے ابھی ہم غیر اسلامی ملک میں رہتے ہیں یا جمہوری ملک میں رہتے ہیں۔ غیر اسلامی یعنی جمہوری ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ غیر اسلامی کا مطلب یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، کفر والا ملک ہے یہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کفر کا ٹارچر ہے ہمارے اوپر، یعنی جمہوریت ہے، ہمیں بھی سب کو اپنے اپنے دین پر چلنے کی اجازت ہے، ہمیں بھی اجازت ہے، مطلب قانون میں ایسا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مطلب قانون کو فالو نہیں کر رہا ہے، کوئی ہم پر ظلم زیادتی کر رہا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو ملک ہے اس کی بات چل رہی ہے۔ ابھی یہ جو بدعتیں ہیں، اس قسم کی بدعت کرنے والے چاہے وہ اسلامی ملک میں رہیں چاہے وہ غیر اسلامی ملک میں رہیں، یہ رویہ سب کے ساتھ رہے گا، کیونکہ کوئی حد نافذ نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں کوئی پریکٹیکل حد نافذ نہیں کرنا ہے کہ کسی کی چوری کا ہاتھ کاٹنا ہے یا کسی ہے نا زناکار کو، شادی شدہ کو رجم کرنا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا، کہ یہ عوام کا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں، یہ حکومتوں کے کام ہے اسلامی۔ تو وہ کام اگر ہم غیر اسلامی ملک میں کریں گے تو غلط، وہ ظلم کے دائرے میں آئے گا وہ، لیکن یہ کس دائرے میں ہے؟ اتقوا اللہ ما استطعتم کے دائرے میں ہے، تم جتنی طاقت تمہیں ہو اتنا تم اللہ کے دین پر عمل کرو۔ تو ہم جہاں بھی رہیں گے جتنا عمل کر سکیں گے اتنا عمل کریں گے۔ یہاں پر یہ عمل کرنا پاسبل ہے کہ نہیں پاسبل ہے؟ ہم کیوں اپنا عقیدہ برباد کریں گے ان بدعتیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے، ان کے ساتھ رہ کر کے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے یہ مسئلہ پرسنل کا معاملہ کیا ہے کہ وہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والے اسلاف میں سے، ائمہ میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ فضیل بن عیاض، تو ہمیں یہ معلوم پڑ رہا ہے نا کہ فضیل بن عیاض جیسی ایک شخصیت، ایک امام، بدعتیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی، ان کا رویہ کیسا تھا، تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بدعتیوں کے ساتھ ویسے ہی رویہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور آگے آ رہا ہے نا، بہت سارے دنیا بھر کے اقوال ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں۔ دعویٰ آپ کو نہیں کرنا ہے، دعویٰ آپ کو نہیں کرنا ہے، بچنا ہے۔ دعویٰ کب کریں گے؟ جب اتنا مضبوط ہو جائیں گے کہ وہ بدعت آپ پر اثر انداز نہ ہو، علم سے اتنا لیس ہو جائیں کہ وہ بدعت آپ پر اثر انداز نہ ہو، تب آپ دعوت کا کام کریں۔ اس سے پہلے تو اپنے ایمان کو بچانے کا مسئلہ ہے۔ باب العلم قبل القول والعمل، اس بات کا بیان کہ علم حاصل کرنا بولنے اور عمل کرنے سے پہلے ہے۔ تو علم اتنا مضبوط ہو جائے کہ آپ عمل کر سکیں اور اب آپ بولنے کے لائق ہو سکیں، تب آپ بولیں۔ ہم اب بغیر علم کے ہم چلے جائیں گے بدعتیوں کو سمجھانے کے لیے، تو وہ ہم کو پڑھا دے گا کہ نہیں پڑھا دے گا؟ وہ ہم ہی کو اپنی بدعت کی لپیٹ میں لے لے گا، شکار کر لے گا وہ ہمارا، ہم اس کا شکار نہیں کر پائیں گے۔ ابھی وہ بھی بات آ رہی ہے کہ اچھے ائمہ بھی بدعتیوں سے گھبراتے تھے، یعنی خطرہ محسوس کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی بات دل میں آئے اور پھر نکلے نہیں، اور اس کی مثالیں بھی آئیں گی، حضرت امام دارقطنی کا اور ابو بکر باقلانی کا واقعہ، کہ ان کے سامنے صرف ایک بدعتی سے ملاقات کی اور اس سے بڑی محبت سے ملے، اور بڑی شخصیت تھی تو ان کے سر پر بوسہ دے دیا۔ ان کے ساتھ میں رہنے والے جو ساتھی تھے، شاگرد تھے، وہ اس کی وجہ سے دھوکے میں پڑ گئے،
دیکھا کہ ہمارے اتنے بڑے امام نے فلاں صاحب کے سر پہ بوسہ دیا ہے اور بڑی محبت سے ان سے ملے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے جن سے آپ اتنی عقیدت سے ملے؟ تو کہا یہ فلاں فلاں امام ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ اتنا سننے کے بعد پھر اس کے بعد وہ جو شاگرد تھے وہ ان کے پاس جانا شروع کر دیا انہوں نے کہ ہمارے استاد نے تعریف کی ہے، ان کے سر پہ بوسہ دیا ہے، اتنے بڑے امام ہیں تو ہم ان کے پاس جائیں، ہم بھی کچھ سیکھیں۔ اتنی سی بات نے ان کو گمراہ کر دیا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک امام نے دوسرے امام کو بوسہ دیا، ان سے محبت سے ملے، اچھے عقیدت سے سلام مصافحہ کیا، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس شاگرد کے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی اور وہاں جانے لگے۔ دھیرے 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 اشعریت کی بدعت ان کے اندر بھی آ گئی۔ وہ بدعتی تھے، مطلب بدعت ان کے ہاں اشعریت کی پائی جاتی تھی، وہ اشعریت ان کے ہاں بھی آ گئی۔ اشعریت یہ ایک بدعتی فرقہ ہے، صرف 7 صفات کو مانتا ہے، بقیہ صفات کو نہیں مانتا ہے۔ کیوں مانتا ہے 7 صفات کو؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی 7 صفات ان کی عقل میں بیٹھتی ہیں، بقیہ ساری صفتیں ان کی عقل میں نہیں بیٹھتی ہیں۔ تو اس طریقے سے خطرات ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اسلاف اہل بدعت کے ساتھ کیسے رویہ رکھتے تھے، بدعت سے بچنے کے لیے، چوکنا رہنے کے لیے ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل کو آپ دیکھ لیجئے، جن کو امام اہل سنہ کہا جاتا ہے، چوٹی کے امام اور محدث ہیں، 40,000 سے زیادہ حدیثوں کا مجموعہ ہے ان کا۔ مسند احمد بن حنبل 40,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں اس کے اندر، 40,000 حدیثیں۔ مسند احمد بن حنبل میں 40,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی مسند ہے وہ۔ مسند ان کتابوں کو کہا جاتا ہے حدیث کی جن کتابوں کے اندر حدیثیں صحابی کی ترتیب پر نوٹ کی جاتی ہیں، صحابی کی ترتیب پر۔ ابھی فقہ کی جو جیسے ابھی سنن ہے، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، ان کتابوں کا سنن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جن میں حدیثیں فقہی ابواب پر مرتب کی جاتی ہیں، پاکی کا بیان، نماز کا بیان، روزے کا بیان۔ تو مسند کسے کہتے ہیں؟ ان کتابوں کو کہتے ہیں جن کتابوں کے اندر حدیثوں کو صحابہ کی ترتیب پر نوٹ کیا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی حدیثیں، اب ان کی حدیثیں 100 200 جتنی بھی حدیثیں ہیں نا، ساری حدیثیں نوٹ کریے۔ اس کے چیپٹر سے مطلب نہیں ہے، ایک حدیث آئے گی حج کے بارے میں، دوسری حدیث آئے گی پاکی کے بارے میں، تیسری آئے گی اخلاق کے بارے میں، چوتھی آئے گی ایمان کے بارے میں، مطلب اس میں مضمون سے مطلب نہیں ہے، صحابی کی بات ہے۔ ابو بکر صدیق کی مسند، عمر بن خطاب کی مسند، عثمان غنی کی مسند، علی بن ابی طالب کی مسند، عائشہ کی مسند، فاطمہ وغیرہ، اس طرح سے وہ ایسی حدیث کی کتابوں کو مسند کہتے ہیں۔ تو مسند احمد بن حنبل، اس کے امام احمد بیان فرماتے ہیں، اہل البدع ما ينبغي لأحد ان يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم۔ بدعتیوں کے بارے میں کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ بدعتیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بات یاد رہے کہ ان بدعتیوں سے مراد عقیدے کی بدعتی ہیں، جن کے ہاں خروج ہے، جن کے یہاں تکفیر ہے، جن کے یہاں توہین صحابہ ہے نا، جن کے ہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل ہے، جن کے یہاں حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو وہ فکر اپنے پاس بھی آئے گی، ہمارا بھی ذہن بگڑے گا، ہمارا بھی عقیدہ بگڑے گا، ہمارے یہاں بھی بدعت آئے گی۔ ولا یخالطہم، اور ان کے ساتھ گھلنا ملنا بھی نہیں ہے، زیادہ کلوز ہونا جس کو ہم کہتے ہیں، گھل مل کر کے رہنا بھی درست نہیں ہے۔ ولا یأنس بہم، اور ان سے انسیت، لگاؤ، محبت رکھنا درست نہیں ہے۔ انسیت رکھنا، جس کہتا ہے انسیت اور محبت، لگاؤ، یہ رکھنا بھی جائز مناسب نہیں ہے۔ جائز کا لفظ نہیں استعمال کیا، ناجائز کا، نامناسب ہے، یعنی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ایسا کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو دیکھا آپ نے ان بدعتیوں کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا موقف کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایسے بدعتیوں کے ساتھ بڑی آزمائشوں سے گزرے، یاد ہے نا، فتنہ خلق قرآن کی بدعت، قرآن کریم کو مخلوق کہنا بدعت ہے کہ نہیں بدعت ہے؟ اور یہ بدعت عمل کی ہے کہ عقیدے کی ہے؟ عقیدے کی بدعت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دستور ہے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کو مخلوق کہنا، وہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کیسے مخلوق ہو سکتی ہے؟
تو اتنی بڑی بدعت کے معاملے میں اتنا آزمائش میں ڈالے گئے. ایک حاکم نے آزمایا، بڑی سزائیں دیا، اس کے بعد اس کا پیریڈ ختم ہوا، دوسرا حاکم آیا، اس نے سزا دی، کوڑے برسائے، جیل میں ڈالا، بیڑیوں میں ہے نا، پیروں میں بیڑیاں زنجیریں ڈال دیں، اس طریقے سے سزا دی گئی. اس کے بعد تیسرا حاکم آیا، اس نے بھی سزا دی، بہت ظلم ڈھایا. اس کے بعد اسی کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں سمجھداری عطا فرمائی، اسے ہدایت دی اللہ نے. اور ایک مناظرے کے نتیجے میں جو بادشاہوں کے پاس درباری مولوی ہوا کرتے تھے، درباری مفتی ہوا کرتے تھے، اور وہ حلال حرام سب کرتے تھے قربت اور پیسے وغیرہ کی لالچ میں، مقبولیت کی لالچ میں، اور وہ بدعتی تھے، وہ عقیدے کے بدعتی تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، جو ان کا درباری مولوی تھا، اس حاکم کا، اس کا نام عبداللہ بن ابو دواد یا احمد بن ابو دواد نام تھا اس کا، اس سے ایک مناظرہ ہوا. اور مناظرے میں امام احمد بن حنبل، پیروں میں بیڑیاں تھیں، زنجیریں، کسی طرح سے گھسٹ کر کے دھیرے آئے، اور اس کے بعد بیٹھے، اور اس کے بعد سوال جواب ہوا. اس کی بھی تفصیلات میں ابھی جاؤں گا تو بہت ٹائم چلا جائے گا، بہت ڈیٹیل ہے اس کی کہ کیا بات ہوئی تھی، اور کیسے ان کی باتوں کو سن کر کے، اس کی باتوں کو سن کر کے امام احمد بن حنبل نے جواب دیا. اور جواب سن کر کے حاکم جو تھا، خلیفہ، وہ مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا. ایک سے دو جملے امام احمد بن حنبل کے اس کے دماغ میں ایسے داخل ہو گئے کہ وہ مجلس سے اٹھ کر کے چلا گیا، اپنی چارپائی پر لیٹ گیا، اور جو جملے احمد بن حنبل نے کہے تھے اسی کو بار بار دہرا رہا ہے، اور حیرت کر رہا، افسوس کر رہا ہے کہ اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. پھر وہاں سے اندر سے باہر نکل کر کے آیا، اور اس نے اپنے سیکورٹی یا جو بھی ان کے درباری ہوتے تھے ان سے کہا کہ ان کے پیروں سے بیڑیاں نکال دو، اور ان کو 4000 دینار یا 4000 درہم دے دو ان کو، اور ان کو کہو کہ آج سے تمہاری رہائی ہے، اپنے گھر جاؤ. تو تین بادشاہوں کے دور میں سزا دی گئی، صرف کس لیے، ایک عقیدے کی بدعت میں آزمایا گیا تھا ان کو. اب آج ہم اتنی آسانی سے کسی بھی چیز کو کہ بھائی چلنے دینا چاہیے، ٹکراؤ نہیں پیدا کرنا چاہیے، اگر ایسا ماحول بنائیں گے تو پھر اتنی قربانی ہمارے اسلاف نے کیوں دی ہیں؟ کیا ضرورت تھی بیڑیاں اور زنجیریں، اور وہ کوڑے مارے جاتے تھے کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی چنگاڑ کر کے بھاگتا، لیکن برداشت کرتے رہے. پوری امت کھڑے ہو کر کے منظر دیکھتی تھی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور وہ اس بدعت کے مسئلے میں، قرآن کو مخلوق کہنے کے معاملے میں کیا اسٹینڈ لیتے ہیں. اور بھی 2-3 علماء تھے، 2 علماء کا نام مزید آتا ہے کہ جو اس مسئلے میں تھے، لیکن وہ برداشت نہیں کر سکے ان سزاؤں کو، تو الگ ہو گئے. مطلب معذور ہے جو آدمی برداشت نہ کر سکے، مجبور کے لیے جائز ہے، کلمہ کفر کہہ سکتا ہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر قائم رہے، اور وہ دیکھتے رہے کہ یہ امت پوری دیکھ رہی ہے کہ میں کیا کہتا ہوں، جو میں کروں گا وہی ان کے لیے آئیڈیل بن جائے گا. اس لیے ڈٹے رہے، بیڑیاں، زنجیریں، کوڑے، جیل کی سلاخیں سب برداشت کیا، لیکن اس بدعت اور اہل بدعت کے سامنے سرنڈر ہونا گوارا. سمجھ رہے ہیں؟ جمعہ کا دن ہو، جمعے کی نماز، آدمی 5 وقتہ نماز تو گھر میں پڑھ لیتا ہے کسی عذر کی بنیاد پر، لیکن جمعے کے لیے تو باہر نکلنا چاہیے نا، جمعہ ہے. اب مسئلہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیسے جائیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، پیروں میں تو بیڑیاں ہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیسے نکلیں گے؟ تو وہ جیسے اتنا بڑا کمرہ ہے نا، تو اس کمرے سے نکل کر کے جس طرف قبلہ ہوتا تھا اس طرف چل کر کے دھیرے زنجیروں کے ساتھ جاتے تھے، اور جہاں تک جا سکتے تھے وہاں جا کر کے نماز پڑھتے تھے. کہتے تھے میں یہی میرے بس میں ہے، اس کے علاوہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے. کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نماز جمعہ کیوں نہیں پڑھی؟ میں کہوں گا اللہ تعالیٰ میرے لیے اتنا ہی میرے بس میں تھا کہ میں وہاں تک کونے تک پہنچوں جہاں تک میں جا سکتا ہوں، وہاں تک میں گیا اور وہاں جا کر کے میرے نماز پڑھی. یہ حالت. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہے اہل بدعت. وہ امام بن حنبل خود بیان فرماتے ہیں کہ بدعتیوں کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ اٹھنا بیٹھنا کیا جائے، ان سے میل جول رکھا جائے اور ان سے انسیت اور لگاؤ رکھی جائے. ایسے ہی
ابی یا ابی الزرقان، یہ بھی سلف کے ائمہ میں سے ایک امام ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ محمد بن سیرین تابعی ہیں، سب جانتے ہیں محمد بن سیرین کا نام۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیکھیے ہمارے اسلاف کا رویہ اہل بدعت کے ساتھ کیسا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں اذا سمع کلمۃ من صاحب بدعۃ وضع اصبعیہ فی اذنیہ وقال لا يحل لي ان اکلمہ حتى يقوم من مجلسہ۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جب بدعتی کی کوئی بات سنتے تھے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور کہتے تھے میرے لیے اس سے بات کرنا حلال نہیں جب تک کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا نہ جائے۔ یعنی آپ سوچئے کہ اس کی بات نہیں سننا ہے، کان میں اس کی بات نہ آنے پائے، وہ مجلس سے چلا جائے گا تو ہی میں کوئی بات بولوں گا، اس کے رہتے ہوئے میں کوئی بات بولوں اور میرے کان کھلے ہوئے ہوں اور وہ بات کو سنوں میں، تو میں اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بدعت کان کے راستے سے دل میں داخل ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے تکفیر ہو سکتا ہے توہین صحابہ ہو سکتا ہے خارجیت ہو سکتا ہے رافضیت ہو یا اور کوئی عقل پرستی کی چیز ہو، تو انسان گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا۔ سلام بن ابو مطیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا نام تھا محمد بن سیرین، اور اب جو نام ہے ان کا نام ہے سلام بن ابو مطیع رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدعتی نے ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ایک بدعتیوں میں سے ایک آدمی نے کس سے کہا؟ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یا ابا بکر، اے ابو بکر یہ ایوب سختیانی کی کنیت ہے ابو بکر۔ تو اس بدعتی نے ایوب سختیانی سے کہا، اے ابو بکر یعنی اے ایوب سختیانی، اسألک عن کلمہ، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک لفظ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ قال ایوب ولا نصف کلمہ، ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ولا نصف کلمہ، آدھی بات بھی نہیں۔ اس نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ آدھی بات بھی نہیں۔ اور یہ جب بات کہی آدھی بات بھی نہیں تو اس کے اندر ہے کہ اپنی انگلیوں سے اشارہ کرنے لگے، اتنا بھی نہیں، تم ایک بات کہہ رہے ہو پوچھنا ہے نا، اتنی بات بھی نہیں، انگلی سے اشارہ کر کے کہا اتنا بھی نہیں آپ کی بات سننا ہے مجھے، آپ ایک بات کیوں بولتے ہیں، آدھی بات بھی نہیں سننا ہے۔ ولا نصف کلمہ، 2 بار دہرایا، آدھی بات بھی نہیں سننا ہے تمہاری، آدھی بات بھی نہیں سننا ہے تمہاری۔ دیکھا آپ نے؟ اب ایک بدعتی کی آدھی بات بھی ہمارے اسلاف سننا نہیں چاہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بات سننے کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے وہ چیز دل کے اندر آ جائے۔ بدعتوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوا ہوتے ہیں نا، شبہات ہوتے ہیں، شبہات۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو انجینئر ہے پاکستان میں، مرزا علی انجینئر، اس کی باتوں میں کتنے شبہات ہوتے ہیں، آپ کو حیرانی ہوگی جان کر کے، یا جانتے ہی ہوں گے کہ بہت بڑی تعداد ہمارے اہل حدیث نوجوانوں کی ہے جو اس کو سنتے سنتے اہل حدیثیت کی راہ سے ہٹتے جا رہے ہیں، اسی والے شبہات، اسی کی باتیں لالا کر کے پیش کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم ایک متفقہ مسئلہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں کہ سارے صحابہ سے اللہ راضی ہوا ہے، سارے صحابہ سے، انصار سے، مہاجرین سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اب اس نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے صحابہ سے راضی نہیں ہے، صرف اور صرف 1400 صحابہ کرام سے راضی ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ میں تھے، اور اس موقع پر جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی آیت کریمہ ہے، وہ آیت کریمہ پڑھ کر کے سنا دیا اسے۔ اب نوجوانوں کا ایک طبقہ اس کو سن رہا ہے، اس نے پڑھا وہ آیت کریمہ واقعی صلح حدیبیہ کی ہے، سورہ فتح کی آیت کریمہ ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا۔ تو کہتا ہے کہ آپ سوچیے 1400 صحابہ کرام تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں پیش آئی ہے، سن 6 ہجری میں۔ مکہ کب فتح ہوا ہے؟ 8 ہجری میں۔ ابو سفیان وغیرہ نے اسلام کب ظاہر کیا؟ اسی موقع پر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کب ظاہر کیا؟ اسی موقع پر۔
تو اب صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہم آ گیا، تو اس وقت تو حضرت معاویہ نہیں تھے، ہے کہ نہیں؟ 8 ہجری میں اسلام لائے، 8 کے بعد 9، 10 اور 11 کے شروع میں اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، یہ 2 ڈھائی سال 3 سال کا عرصہ گزرا۔ اب وہ ظالم کہتا ہے کہ ایک شخص جو زندگی بھر کفر کرتا رہا، استغفر اللہ، اور آخری وقت میں دکھانے کے لیے اسلام لے آیا، آخر میں سال 2 سال پہ اسلام کیا نام ہے نبی علیہ السلام کی وفات سے 2 سال 2.5 سال 3 سال پہلے، تو کیا اس کا درجہ اور سارے صحابہ کرام کا درجہ جو شروع سے مکے کی زندگی میں، پھر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، مدینے میں جتنی جنگیں ہوئیں سب میں شرکت کیا، کیا اس کی طرح سے اس کا درجہ ہو جائے گا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہوئی ہے کہ آپ نے ان کو اپنا وحی کا کاتب بنا لیا، وحی کا کاتب، وہ کہتا ہے وحی کا کاتب نہیں بنایا تھا، کاتب بنا لیا تھا، یعنی عام لکھنے والا بنا لیا تھا، یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو لیٹر وغیرہ۔ وحی کی بات تو الگ ہے نا، وحی تو اتنی بڑی امانت ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ آیت کریمہ لکھو، جہاں جہاں یہ آیت آئی ہے وہاں لکھو، جہاں یہ آیت ہے یہاں آئی اس آیت کریمہ کو وہاں لکھو۔ اس طرح کی توہین کتنی ساری اس نے کیا۔ اب یہ نوجوان جب سنتے ہیں اس کی بات کو بہک جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، عثمان، علی، ان تینوں لوگوں میں سے، چاروں لوگوں میں سے جو درجہ ڈیفنس کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ڈیفنس کا، آپ کا دفاع کرنے کا، آپ سے محبت کرنے میں جو سب سے اونچا درجہ حضرت علی کے پاس ہے، جو درجہ حضرت علی کا تھا اس کام میں، وہ درجہ کسی صحابی کا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کو، عمر بن خطاب کو، علی کو کہاں لے گیا؟ ہٹایا کہ نہیں ہٹایا؟ اچھا، اب آپ یہ سوچئے کہ اس دلیل کچھ دیتا ہوگا کہ نہیں دیتا ہوگا؟ اب جو اس کے مقصد کی دلیل ہے وہ پیش کر دیتا ہے، بقیہ دلیلوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ، وہ حدیث جس میں ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے نزدیک اسی درجے میں رہو جس درجے میں حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں تھے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو ہارون کو چھوڑ گئے تھے علیہ السلام کو۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بات ہارون موسیٰ والی حضرت علی کے لیے کہی ہے، تو حضرت موسیٰ سے سب سے زیادہ قریبی کون تھا؟ ہارون تھے، تو پھر حضرت علی اللہ کے نبی سب سے قریبی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں شبہہ، یہ ہے بدعت، ہوائے نفس، جو اس کی دل میں ہے، جو اس کا عقیدہ بنا ہوا ہے اسی کو پروف کر رہا ہے، وہ خواہش نفس کے مطابق یہ کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مسئلے پیش، اسی لیے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ ولا نصف کلمہ۔ اب ہمارے اسلاف سے ہمیں تعلیم یہ مل رہی ہے کہ وہ کسی بدعتی کی ایک بات نہیں، آدھی بات بھی سننے کو تیار نہیں تھے، اور آج ہم کسی کو اپنا سب سے بڑا اسکالر مان کر کے اس کو صبح شام سنیں گے تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور سننے ہی کی بات نہیں ہے نا، پڑھنے کی بھی تو بات ہے۔ کسی ایسے کو ہم پڑھیں جس کے یہاں بدعت پائی جاتی ہو، جس کے یہاں تعویل صفات ہو، جس کے یہاں انکار صفات ہو، وہی انجام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صرف سننا ہی جرم نہیں ہے نا، سن کر کے بھی علم حاصل ہوتا ہے اور کتابوں سے پڑھ کر کے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے یہاں تکفیر کا عقیدہ پایا جاتا ہے ان کو پڑھیں گے، ان کو سنیں گے، تکفیر ذہن میں تکفیر کا عقیدہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ جن لوگوں کا خروج کا عقیدہ ہے ان لوگوں کو پڑھیں گے، سنیں گے، فالو کریں گے تو خروج کا نظریہ عقیدہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس سے بچنا ہے، ایک دم چوکنا رہنا، الرٹ رہنا، تحذیر، ایاک، بچنا ہے، خبردار۔ تو یہاں ہمارے اسلاف ایوب سختیانی ہے، کوئی ہمارے آپ جیسے لوگ نہیں ہیں، چوٹی کے ائمہ ہیں دین کے، ائمہ، سمجھ رہے ہیں؟ بڑے بڑے مجتہدین کے نام ہیں یہ تبع تابعی ہیں، تابعی یا تبع تابعی ہیں ایوب سختیانی۔ آپ سوچئے ان کا علم کیسا رہا ہوگا سنت کے بارے میں، اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ بدعتی کی اتنی سی بات بھی نہیں سننی، تم ایک بات کہتے ہو مجھے آدھی بات بھی نہیں سننی ہے،
اتنا بڑے بڑے علماء اگر بدعتیوں سے گھبراتے تھے کہ کوئی بدعت دل میں نہ آ جائے، تو ہم آج کل کے کم علموں کو یا بے علموں کو کتنا بدعتیوں سے ڈرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ ابھی جیسے بات آئی تھی کہ ہم ان کو نصیحت کیسے کریں، نصیحت کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اپنا عقیدہ اپنا ایمان بچانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے وہ ابدأ بنفسک ثم بمن تعول، یہ سب سے پہلی چیز ہے، پہلے اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنی نجات کی فکر کرنا ہے، بعد میں دوسرے کو۔ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے جس سے دوسرے کو نصیحت ہو کہ نہ ہو، پہلے ہمارا عقیدہ خطرے میں پڑ جائے، ہماری فکر بدل جائے، ہمارے یہاں کوئی ڈاؤٹ آ جائے، شبہ آ جائے، اس لیے ایک دم چوکنا رہنا ضروری ہے۔ ایسے ہی دیکھیے امام احمد بن حنبل کا ایک اور قول ہے، اور یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مسدد کو ایک خط لکھا تھا۔ مسدد ان کو ایک خط لکھا تھا، اس خط میں بہت ساری باتیں تھیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، یعنی آپ یہ دیکھیے اس سے کیا معلوم پڑتا ہے کہ باقاعدہ ہمارے اسلاف، ہمارے ائمہ، وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے تعلقات کے لوگوں کو قریب میں رہتے تھے تو بھی بتاتے تھے، اور باقاعدہ خط میں بھی یہ پیغام لکھ کر کے بھیجتے تھے ان کو چوکنا کرنے کے لیے، خاص طور پر جہاں ایسی بدعتیں پائی جاتی ہوں، کیونکہ کسی علاقے میں کوئی بدعت چلتی ہے، کسی علاقے میں کسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے بھی آپ ہی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں فلاں قسم کے لوگ زیادہ ہیں، تو وہاں اگر کوئی ہمارا بھائی رہتا ہو تو اس کو الرٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی تم جہاں رہتے ہو وہاں فتنہ زیادہ ہے، اللہ واسطے چوکنا رہنا تم۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ کیا کہا دیکھیے، فرماتے لا تشاور صاحب بدعت فی دینک ولا ترافقہ فی سفرک، کسی بدعتی سے اپنے دین کے معاملے میں کوئی مشورہ نہ لو، اپنے دین کے معاملے میں کسی بدعتی سے کوئی مشورہ نہ لو۔ اس کا مطلب دنیا کے بارے میں مشورہ اس سے لے سکتے ہیں، لیکن ابھی مزید وضاحت کروں گا میں، ایک جملہ اور ہے وہ پڑھ لیں، ولا ترافقہ فی سفرک، اور سفر میں اس کو اپنا ساتھی مت بناؤ۔ دیکھا آپ نے، یہ سفر آدھے گھنٹے، ایک گھنٹے، 2 دن 3 دن کا، 1 دن کا ہوگا، اتنا بھی آپ کو اس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، سفر میں بھی نہیں جانا ہے۔ حالانکہ سفر میں کیا ہوتا ہے، سفر میں آدمی چاہے اجنبی بھی ہو نا، ٹھیک ٹھاک ہو اگر، تو اس سے ہم کو سہارا ملتا ہے اور ہم سے اس کو سہارا ملتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے ایک ساتھی تو کم سے کم ہے، چلو جا رہے ہیں، کسی بس میں رات کے 12 بجے 1 بجے اکیلے جا رہے ہوں تو ڈر لگتی ہے، لیکن اگر بس میں کوئی اور بیٹھا ہوا ہو تو آدمی کو لگتا ہے کہ نہیں میں اکیلا نہیں ہوں، ایک آدمی اور بھی ہے اس کے اندر۔ اس کے باوجود کیا کرنا ہے، کسی بدعتی کو اپنے سفر کا ساتھی بھی نہیں بنانا ہے۔ اچھا، تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس روایت میں کیا ہے، کسی بدعتی سے اپنے دین کے بارے مشورہ نہ لو۔ دنیا کے بارے میں مشورہ لیا جا سکتا ہے، عام بات یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں مشورہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کبھی ایسا لگے کہ یہ آدمی اپنی بدعت کو پھیلانے کے لیے دنیا کے راستے سے بھی آ سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کوئی آدمی دنیوی اعتبار سے تعلقات بڑھاتا ہے اور اس کے راستے سے آپ کو آپ کے دین میں بدعت داخل کرتا ہے، اگر ایسا کہیں کوئی معاملہ ہو تو اپنی دنیا میں بھی اس سے مشورہ لینا درست نہیں ہے، کیونکہ دین بچانا، عقیدہ بچانا سب سے زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، چوٹی کے امام ہے نا، بہت بڑی کتاب ہے تفسیر کی، ہے کہ نہیں، اور دیگر بہت ساری کتابیں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ کیا بیان فرماتے ہیں، اللہ اللہ من مصاحبت ہؤلاء یعنی اصحاب البدع ویجب منع الصبیان من مخالطہم۔ غور سے سنیے، کہتے ہیں اللہ اللہ، یہ کیا ہے، یہ چوکنا کرنے والا، الرٹ کرنے والا ذریعہ ہے۔ ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کی مدد مانگو، اللہ کی پناہ مانگو، کس چیز سے، من مصاحبت ہؤلاء، ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے، ان لوگوں کی صحبت، کن لوگوں کی، بدعتیوں کی صحبت سے۔ اور کیا کہتے ہیں، اور بچوں کو بھی ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے منع کرو، واجب ہے، بچوں کو بھی ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے منع کرنا واجب ہے، تاکہ ان کے دلوں میں کوئی بات نہ بیٹھ جائے، اور انہیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مشغول رکھو، دونوں ضروری ہے۔ بدعتیوں سے بچوں کو دور رکھو اور حدیثوں میں ان کو بزی رکھو، بچوں کو، اب وہ بچے چھوٹے ہوں تو بھی، کچھ بڑے ہوں تو بھی، اور جب سوجھ بوجھ والے ہو گئے ہوں، جوان ہو گئے ہوں، جب زیادہ
مطلب خون گرم ہوتا ہے، جذباتیت ہوتی ہے، تو خاص طور پر یا جہاں ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر زیادہ خطرہ ہے، وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ بدعتیوں سے دور رکھنا واجب ہے، اور حدیث میں، سنت میں پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے میں مشغول رکھنا واجب ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ نماز ہو گئی؟ نماز کا ٹائم ہو گیا؟ ہاں ختم ہو گیا یہ والا۔ تاکہ ان کی طبیعتوں کو اسی میں گوندھ دیا جائے۔ جملہ دیکھو کیا کہا؟ بدعتیوں سے کیا کرو؟ میل جول رکھنے سے منع کرو، واجب ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی دلوں میں کوئی بات بیٹھ نہ جائے، اور انہیں احادیث رسول میں بزی رکھو، مشغول رکھو، یعنی ہر دم حدیث رسول کو پڑھنے میں، سیکھنے میں مشغول رکھو، تاکہ ان کی طبیعتوں کو اسی میں گوندھ دیا جائے، یعنی ان کا جو دل ہے، ان کی جو طبیعت ہے، ان کا جو مزاج ہے، وہ کس میں گوندھ جائے؟ حدیثوں میں گوندھ جائے۔ گوندھنا کسے کہتے ہیں؟ آٹا گوندھا جاتا ہے نا، اس کو کیسے ملایا جاتا ہے بڑی تیزی سے، تو ایک دوسرے میں ایک دم لپٹ جاتا ہے کہ نہیں لپٹ جاتا ہے، وہ ربر کی جیسا ہو جاتا ہے۔ تو کہا اتنا حدیث سے مشغول رکھو، بدعت سے دور رکھو کہ ان کی طبیعتیں حدیثوں میں بالکل مل جائیں، گد جائیں، پھر وہ حدیثوں سے دور نہ جائے، سنت کو چھوڑ کے بدعت کی طرف نہ جائے۔ ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو یہ ابھی ہم لوگوں نے چند اقوال پڑھے ہیں، اور بھی کچھ پڑھنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ، اور اس کے بعد پھر ہم کچھ شخصیات، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا، کچھ شخصیات اور ان کے عقائد وغیرہ ہمیں پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ وہ کم سے کم 2-3 شخصیات کو تو ضرور پڑھیں گے ہم، 1-1 گھنٹہ یا اس کے آس پاس جو بھی وقت ملے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ لیکن نماز کے بعد تھوڑا سا جو ہے نا، ہمیں یہاں کچھ چیزیں سلیکشن کی پڑھنے ہیں، اور جو اس سے ہٹ کر کے ہیں تھوڑے، یعنی اس میں یہ ہے کہ کس طریقے سے یعنی نام لے کر کے ہمارے اسلاف نے بدعتیوں سے آگاہ کیا۔ یہ پوائنٹ، اس پوائنٹ پر کہ نام لے کر کے بدعتیوں سے بھی ہمارے اسلاف نے ڈرایا ہے۔ اس لیے اگر کسی بدعتی کا، جس کا اب بات عقیدے کی بدعت کی چل رہی ہے، یاد رہے، یہ عمل کی بدعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، عقیدے کی بدعت ہی کی بات چل رہی ہے، کہ عقیدے کی بدعت کے مسئلے میں ہے نا، اگر پتہ ہو کہ اس آدمی، کوئی آدمی ہے، کوئی شخص ہے جو اتنا معروف ہے، مشہور ہے، کہ لوگ اس کے دھوکے میں، پاپولر ہے، مشہور ہے، لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ بہت بڑا نام ہے اس کا، اور اس کے فتنے میں مبتلا ہیں، تو اس کا نام لے کر کے بھی ہمارے اسلاف اپنے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ تو اگر کسی کا فتنہ بدعت میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہو، تو اس کو نام لے کر کے بھی اس پر رد کرنا، اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور اس کی مذمت کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی سلفیت ہے، یہ بھی سلفیت ہے، یہ سلف سے ہٹ کر نہیں ہے۔ آج کسی کا کہ اگر کوئی رد کر دیتا ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھا طریقہ نہیں ہے، اس کی اپنی عزت ہے، اس کا اپنا مقام ہے۔ یہ بات بھی ثابت ہوگی انہی اقوال میں کہ ایسے عقیدے کی بدعتیوں کی کوئی عزت نہیں ہے اللہ کے دین میں، کوئی تکریم ہے ہی نہیں، کوئی عزت نہیں ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی ہے۔ بہرحال تو یہ باتیں انشاءاللہ باذن اللہ ہم لوگ نماز کے بعد پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔